صحابی اور انہیں کہا کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور سب کچھ، تو عثمان تو حضرت عثمان کے لیے کھلے، میں تو چھوٹا سا مزدور ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم آنا اور جو تم نے کمایا ہے وہ لے کر آؤ۔ تو وہ لے کر جب آئے صحابی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے حضور کے ہاتھ میں وہ رکھ دیا جو کچھ کمایا تھا، ایک مزدور کی کمائی۔ اس کے اندر پھر حضور نے پوچھا تم اس میں سے کیا خرچ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا اتنا میں دے سکتا ہوں۔ تو جب حضور نے کہا کہ جاؤ اسی کو خرچ کرو، تو پھر کہا کہ دیکھو تمہارے لیے بھی دروازے اتنے ہی چوڑے ہیں جتنے عثمان کے لیے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بڑے آئیکونز ہوتے ہیں نا، یہ ایک راستہ بناتے ہیں اور یہ فخر کرتے ہیں ہم لوگ ان کے اوپر کہ پاکستان کے اندر ایسی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں جو کماتے ہیں اور کما کر اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آئی ایم سو پراؤڈ آف دس کنٹری، جہاں ایسے لوگ پیدا ہوں اور اتنا بڑا کام کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کم اسٹوڈنٹس کے ساتھ شروع ہو کر آج تقریباً 850 اسٹوڈنٹس تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے اندر سائنس کے اوپر توجہ دے کر اتنا بڑا کام شروع کیا۔ پھر ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر الگ گرلز اینڈ بوائز کالجز، اور ٹوبا ٹیک سنگھ تو تاریخی پاکستان کے اندر بھی ہے، لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، مجھ جیسے سیاستدان جانتے ہیں کہ وہاں مولانا بھاشانی نے ایک کانفرنس کی تھی شاید 1967 میں، جب سے ٹوبا ٹیک سنگھ جو ہے نا اس بر صغیر کے اندر وہ نام سے بھی مشہور ہے، مگر اب یقیناً سلیم حبیب صاحب کے نام سے بھی وہ شہر ٹوبا ٹیک سنگھ مشہور ہے۔ اور پھر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کو بنانے میں آپ نے سارا ایکسپینس کیا، پھر یہ کہ 70% سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پر اسکالرشپ پر پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی پاکستان میں کتنی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان نے 70، 80 اور 90 کی دہائی کے اندر ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اپنی کریم کو، معاشرے کی کریم کو بہترین کوالیفیکیشنز دیں، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، سب انداز سے، اور پھر اپنے سٹرکچرز تیار نہیں تھے جس کے اندر وہ ان کو روزی ملتی، ہم نے سب کو ایکسپورٹ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بڑا برین ڈرین ہوا، کتنا پیسہ سرکار کا لگا، کتنا پیسہ آپ کے وطن کا لگا، کتنا استادوں کا وقت لگا، اور اگر ڈاکٹر بنے لوگ تو کتنے مریضوں کا کنٹریبیوشن بھی اس میں ہے کہ مریضوں کے اوپر سیکھا، اور اتنا بڑا آپ نے ذخیرہ باہر بھیج دیا۔ لہٰذا میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر ارم آفاق جو آپ نے بات کی کہ اب ہم ایکسپورٹ کے لیے لوگ نہیں بنا رہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کام کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر سب سے بڑی مثال ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا کام کر سکتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر جیسے جیسے سٹرکچرز بنتے جائیں اس کے اندر یہ فٹ ہوتے جائیں۔ مگر اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ایک تو پاورٹی ایلیویشن ہے جس کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے تعلیم اور دوسری صحت۔ اگر ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو دیر نہیں ہے، ایک جنریشن کی بات ہے کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے۔ اچھا، ہیومن ریسورس کتنا اہم ہے کہ اگر ملک بھی تباہ ہو جائے، جاپان، جرمنی، اور تو چند سالوں کے اندر دوبارہ ملک کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہیومن ریسورس ہے، بنانے والے جانتے ہیں کہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ توجہ ہماری اس دور کے اندر جب ایک نئے پاکستان کا تصور لے کر چلے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ وہ چیز ایک کمپیشنیٹ چیز ہے، وہ چیز وہ ہے جو ریاست مدینہ والی چیز ہے، وہ چیز وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کا اور ایک اللہ کا اصول تو لے کر آئے، اور سارے نبی یہ لے کر آئے، مگر میرے نبی کا سب سے بڑا کام جو ہے اللہ کی ڈائریکشن کے اندر وہ یہ ہوا کہ انہوں نے معاشرے کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا، معاشرے کے اندر پارٹیسپیشن دیا، معاشرے کے اندر انکلوزیو انسٹیٹیوشنز بنائے، صرف مال و دولت کی بنیاد پر تجارت اور تعلیم نہیں بلکہ انکلوزیوٹی کریٹ کی۔
جو ممالک انکلوسیو بن جاتے ہیں ان ممالک کے اندر ترقی کے امکانات بڑے روشن ہوتے ہیں. پورا یورپ صدیوں کی کوشش کے بعد انکلوسیو ہوا, وہاں انسٹیٹیوشن انکلوسیو بنے ہیں. پاکستان کے اندر اب انکلوسیو انسٹیٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو اشرافیہ کا ایکسپلائٹیشن ہے اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ایک چھوٹی بیٹل نہیں ہے. بعض ممالک نے پورے یورپ نے 4-5 صدیاں لگائی ہیں اس ایکسپلائٹیشن سے آزاد ہونے کے لیے, مگر ہم ایک کوانٹم جمپ کرنا چاہتے ہیں انکلوسیوٹی کی طرف. اور آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے سیکھا بھی ہے, ٹھوکریں کھا کر سیکھا ہے. ہم نے پولرائز کیا اپنے معاشرے کو, مگر پھر ہمیں احساس ہوا. ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے اوپر ظلم اور ضرب کاری ہوتی رہی. ہم نے جہادی فریم آف مائنڈ کو تھوڑے عرصے کے لیے نرچر کیا. ان سب چیزوں سے گزر کر, انسانی جان و مال کی قربانیاں دے کر, دنیا میں آئسولیٹ ہو کر جو ہم نے سیکھا تو انکلوسیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ کو ایک مثال دوں, دیکھیے کچھ مثالیں میں معاشرے کے اعتبار سے دے رہا ہوں. جو کام آپ کر رہے ہیں مائکرو کاسمک, یہ میکرو بنتا ہے. مائکرو کاسمک کام جو کر رہے ہیں میکرو کیسے بنتا ہے کہ جب سرکار کی اور حکومت کی پالیسیز بنے انکلوسیونیس کی. Prime Minister Imran Khan was the only person in the world among the leadership of the world, only person, write it down, underline this, جس نے یہ کہا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا صرف اس وجہ سے کہ میرے لوگ بھوکے مر جائیں گے. ویری امپورٹنٹ, یہ ہے انکلوسیونیس. اس کے برعکس آپ نے ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھا, انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کرو, اشرافیہ آرام سے رہے گی. یہ 1500 میل لوگ ننگے پیر اپنے گھروں کو گئے ہیں. انکلوسیونیس کی بہت بڑی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. انکلوسیونیس کی دوسری مثال یہ کہ جب آپ ان ساری چیزوں سے گزر چکے تو آپ نے کہا ہم پولرائز نہیں ہونے دیں گے. آج آپ کی کوشش مائنورٹیز کے اعتبار سے, عورتوں کے اعتبار سے بے انتہا کوششیں جاری ہیں کہ انکلوسیو کیا جائے. اس کے برعکس آپ پڑوسی ملک میں دیکھیں تو مسلمانوں کو ایکسکلوڈ, مائنورٹیز کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے, قانون بن رہے ہیں ایکسکلوژن کے. تو یو آر لکی. And not only that you are lucky, you are on the path of inclusiveness. اور ترقی کے راستے کے اندر یہی راستے بڑے اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے تعلیم کی بات کی, اور تعلیم کے اندر پھر آپ نے فوکس سائنس پر کیا. اور جب میں آپ کے کوریڈورز میں ابھی چل کر آ رہا تھا تو بڑے بڑے پاکستان کے جائنٹس کا آپ نے وہاں تصویریں لگائیں, انکلوڈنگ عبدالسلام صاحب جو نوبل لاریٹ ہیں پاکستان کے. یہ ٹریسٹے کے اندر ہوتے تھے. انہوں نے یونیورسل یونیفائڈ تھیوری کے اعتبار سے بہت کام کیا. اچھا, اور جب یہ آپ سائنس کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر جمپ سٹارٹ کرے گا اپنے آپ کو تو کسی چیز سے تو کرے گا. جو شارٹیسٹ راستہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو امپروو کریں. سائنس کے اعتبار سے, آئی ٹی کے حوالے سے, میتھمیٹکس کے حوالے سے. تو سائنسز پر جس قوم نے فوکس کیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کے اندر مسلمان کو بعض چیزوں پر فوقیت دے سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا ہی ایک اور نظام بھی ہے جو اس نے اپنے اوپر خود ہی رکھا ہوا. وہ اصول بناتا ہے, اپنے لیے بھی بناتا ہے. وہ اس نے اصول یہ بنایا کہ جو قومیں اس قابل ہوں گی کہ دنیا کے اندر ترقی کریں اور تو انہی کو وہ لیڈرشپ دیتا ہے. اللہ کا باعث مسلمان کی طرف ضرور ہے, کچھ ایڈوانٹیج بھی دیتا ہے, مگر یہ نہیں کہ دنیا کے اندر آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو اور قیادت آپ کو مل جائے. تو لہٰذا یہ جو جستجو ہے ڈاکٹر ارم آفاق, چانسلر صاحب آپ کی اور وائس چانسلر اور سب کی, یہ جو جستجو ہے یہی قوم کا ڈائریکشن ہے مستقبل کا. ایک تو پرائمری ایجوکیشن اہتمام کرے کہ لوگ تعلیم پائیں. اور میں آج صبح ایک محفل میں تھا, وہاں بھی میں نے مثال دی کہ اس وقت آپ کا ایک بازو آپ سے کٹ کر الگ ہوا, مگر اس کے فگرز یہ ہیں کہ 98% آف دیئر چلڈرن گو تھرو پرائمری ایجوکیشن. 98% آف چلڈرن ان بنگلہ دیش گو تھرو پرائمری ایجوکیشن. اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کے اندر میجورٹی آف دا چلڈرن اینڈ انڈیویجولز آر گرلز. تو نتیجہ کیا ہے کہ 2018
17, 18 اور 19 کے اندر ان کی گروتھ ریٹ واز بگر دین چائنا. دے ایوریج بٹوین 7 and 8%. کیوں؟ کیونکہ وہ اب انکلوسیو ہوئے. انکلوسیو کے اندر جو آپ خواتین کو نہیں چھوڑیں، انکلوسیو وہاں بھی آتا ہے. انکلوسیو کے اندر غریبوں کو نہ چھوڑیں، وہ انکلوسیونیس آپ کے یہاں بھی شروع ہوئی. انکلوسیو کے اندر ڈسیبلڈ لوگوں کو نہ چھوڑیں بیکاز دے آر آلسو آف سملر انٹلیکٹ، ایکسیپٹ کسی کی بینائی نہیں ہوگی، کسی کی سماعت نہیں ہوگی، کسی کی ویل چیئر نہیں ہوگی، مگر اس کا دماغ میرے اور آپ کی طرح تو ہے. تو لہٰذا وہ بھی انکلوسیو. معاشرہ اسٹرانگ بنے گا وین یو انکلوڈ پیپل. پھر سائنس کے حوالے سے آپ کو تعجب ہوگا، میں جو آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ راستے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ میری زندگی میں پاکستان جو ہے ایک بہت ہی طاقتور ملک بن جائے. اچھا، لہٰذا اگر میں فیکٹریز کی طرف دیکھوں تو میں سوچتا ہوں کہ فیکٹریز لگیں گی. آج پالیسی بنے گی، 2-3 سال میں پالیسی سمجھ میں آئے گی، چاہے وہ کنسٹرکشن کی ہو، چاہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہو. 4-5 سال میں فیکٹری لگے گی، 6-7-8 سال میں اس کے ریونیوز آنے لگیں گے. تو یہ لمبی کہانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر فار ایگزامپل اور انٹلیکچوئل سیکٹرز ایسے ہیں کہ جس کے اندر اچانک آپ کو کوانٹم لیپ مل سکتی ہے. کوئی دماغ کے اعتبار سے اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. لہٰذا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ون آف دا فرسٹ سائبر ہیکرز ور پاکستانیز. جب یہ برا سمجھا جاتا تھا تو اس کا مطلب کہ یو ڈونٹ نیڈ دوز ٹولز جو بہت ایکسپینسو ہوں. پیٹ سکینز علاج کے لیے اور کیٹ سکینز علاج کے لیے اور اتنی بڑی دا مائنڈ اوور رائڈز ایوری تھنگ. آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل ان دا ورلڈ. چھوٹے چھوٹے آپ مثال دیکھ لیجئے. نیوٹونین فزکس کے بعد جناب آئنسٹائن نے جنرل تھیوری اور اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، اور اس وقت دی جب اس کو پروو کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے لیے جو آپ لوگوں میں سائنسدان بیٹھے ہوں گے، اس نے 4 چیزیں رکھیں. ایک یہ کہ اس نے کہا پریسیشن آف دا پیری ہیلیون آف مرکری. لوگ واقف نہیں، اٹ از ٹو سائنٹیفک، مگر مرکری جو سورج کے گرد گھومتا ہے اس کا آربٹ بدلتا ہے. اس نے کہا کہ یہ پروو ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. دا ریڈ شفٹ آف ورلڈز اسٹارز گوئنگ اوے فرام یو، یہ پروو ہوگا وقت کے ساتھ. اس نے کہا کہ گریوٹی ول بینڈ لائٹ، یہ پروو ہوا وقت کے ساتھ، مگر اس سے پہلے آیا. اچھا، یہ جو ٹریمینڈس کیپیسٹی ہے دماغ کی، یہ اٹ از ناٹ ود فیو پیپل، اٹ از ود ایوری بڈی. آپ کے یہاں اگر آرٹسٹ پیدا ہوئے، مثال کے طور پر میں اتنا بڑا آرٹسٹ پاکستان کا پیدا ہوا صادقین، اگر آپ اس کا مورل دیکھیں جو منگلہ میں ہے، اس کئی 110 فٹ لمبا ہے شاید، اور 10 فٹ یا 12 فٹ 15 فٹ اونچا ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے دنوں میں اس نے پینٹ کیا؟ دا موسٹ ایکسپینسو پیس آف آرٹ، دا موسٹ بیوٹیفل پیس آف آرٹ، یہ اس نے پینٹ کیا 68 ڈیز کے اندر. ٹریمینڈس. مطلب یہ کتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہوں گے آرٹس میں یا سائنسز میں، پروڈیوسڈ بائی یور اون کنٹری. ریمارکیبل. پھر اچھا، اور اس کا یہ انٹیلیجنس جو ہے یہ محدود نہیں ہے کہ صرف سائنس میں ہو. ایک آپ لوگ شاید نہ جانتے ہیں، ڈاگلس ہفسٹیٹر تھا اس کا نام. ہی واز ایک مارٹن گارڈنر تھا جو سائنٹیفک امریکن لوگوں نے پڑھتے ہوں. میں بڑا فین تھا. میں آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس بٹ آئی ایم اے کیجول اسٹوڈنٹ آف سائنس. تو وہ سائنٹیفک امریکن کے اندر مارٹن گارڈنر لکھتا تھا ایک کالم میتھمیٹیکل گیمز، اور میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. جب تک بہت مہنگا نہیں ہو گیا رسالہ تو میں اس کو پابندی سے پڑھتا تھا. تو ڈگلس ہفسٹیٹر بعد میں آیا جو میٹا میجیکل تھیماز کے اعتبار سے مضمون لکھتا تھا. اس نے کتاب لکھی گوڈل ایسکر باخ. اس میں ایک گوڈل واز اے میتھمیٹیشین جس کے متعلق اس نے کہا، دوسرا ایسکر واز این آرٹسٹ جو اسکیچز بڑے اچھے بناتا تھا، چیلنجنگ دا ہیومن مائنڈ، اور باخ واز اے میوزیشین. اس نے کہا یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ تو ہر فیلڈ کے اندر اپنی عکاسی کرتی ہے، ناٹ نیسسریلی سائنسز. یہ بریلینس ہے. ایک اسی کی ایک کتاب تھی آہا،
اور میں نے بڑے شوق سے پڑھی کہ یہ جو آہا والی کیفیت ہے کہ یو گریب آن ٹو سم ڈسکوری، تو وہ پائتھاگوراس کے نام سے وہ بات شروع ہوئی کہ اس نے جب بائنسی کی بات کی تو وہ ننگا گریک میں بھاگا بازاروں میں اور اس نے کہا کہ آہا مجھے سلوشن مل گیا، اتنا ایکسائٹیڈ ہوا کہ وہ ننگا ہی بھاگا نکل کر۔ تو یہ جو فیکلٹی ہے یہ کسی قوم کے ساتھ آئسولیٹڈ نہیں ہے، یہ پاکستانی بریلینٹ پاکستانیز جو مختلف شعبوں کے اندر لگے، یہ ان کی بات ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان یہاں پر ہیں، مگر آج جو آن لائن ایجوکیشن کے اعتبار سے یہ بچی جو باہر جا رہی ہے مثال کے طور پر بڑا اچھا کام ہے، مگر میں نے اس بات کو پش کیا آن لائن ایبلٹی اور کیپیسٹی ٹو گیٹ نالج یہ کتنا اہم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے شنزن کے اندر 2007 کے اندر ایک تقریر کی جس کے اندر میں نے یہ کہا کہ جس یونیورسٹی سے میں نے پہلا ماسٹرز کیا تھا وہ یونیورسٹی آف میشیگن، اس میں 75 میں کیا، تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو آج تک پاکستان میں ایسا ڈینٹل سکول نہیں ہے، اینڈ دس واز 2007، کہ وہاں جیسا کام ہو رہا ہو۔ مگر مجھے یقین ہے کہ اگر وہاں کے لیکچرز اور آج کے ڈسکشن پاکستان میں ڈینٹل کالج کے اندر وہ دکھا دیا جائے تو میرا پاکستانی ڈینٹسٹ جو ہے وہ 1 مہینے میں ہی ول کم ٹو دا سیم لیول ایز این امریکن ڈینٹسٹ۔ تو یہ جو کیپیسٹی اور کیفیت دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، آن لائن ایکسیس اینڈ فری پاسبلٹی، فری نالج رادر دین کاپی رائٹڈ نالج، یہ ایک بہت ونڈو ہے جس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی دہائیاں گزاریں، پاکستان بھی دہائیاں گزارے ترقی کرنے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ پاکستان کین ڈو اے کوانٹم جمپ۔ پاکستان کے بریلینٹ لوگوں کا اگر میں آپ کو نام لوں تو یونیکارنز، آئی ٹی سیکٹر کے یونیکارنز کا میں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں۔ آپ نے شاید نام سنا ہو ضیاء چشتی صاحب کا۔ ضیاء چشتی ڈسرپٹڈ مائی فیلڈ آف لرننگ، میری فیلڈ آف لرننگ تھی آرتھوڈونٹکس، جو بریسز لگا کر دانت وات سیدھے کرتے ہیں۔ اس کو 1998 یا 99 میں ہی کیم اپ ود ڈفرنٹ آئیڈیا اور ہی اسٹیبلش اے کمپنی بائی دا نیم آف الائن ٹیکنالوجیز، اور وہ کمپنی پھر اور کیا کیا، انہوں نے دانتوں کے اسکین ڈینٹسٹ لیتا تھا یو ایس میں، پاکستان آتے تھے، پاکستان میں 150-200 ڈینٹسٹ امپلائی کیے انہوں نے، پر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل لاہور کے اندر ایک فلور لے لیا اور وہ دانتوں کو انکریمنٹلی موو کرتے تھے، اور یہ پریسکرپشن جاتا تھا میکسیکو، اور میکسیکو سے اپلائنسز بن کر یو ایس چلے جاتے تھے 2 ہفتے کی سائیکل میں۔ دس واز 2000۔ واٹ ہیپنڈ، جب یہ 9/11 ہوا تو جناب اینڈ ہی ہیڈ فلوٹڈ ہز کمپنی ورتھ $100 million became a $1 billion کمپنی، پاکستانی فلوٹڈ ہز کمپنی۔ اور جب 9/11 ہو گیا تو اس کے ڈائریکٹرز نے کہا کہ یار اس کا سٹاک نیچے آ گیا، مگر 10 دن کے اندر موو آؤٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹاک ول گو بیک، سارے لاسز ریکو ہو جائیں گے۔ He refused، مطلب یہ پاکستانی اسپرٹ ہے ویسے، اور اس نے یہ کیا، اس کو انہوں نے نکال دیا، بیکاز جب اس نے ہی وینٹ پبلک تو ڈائریکٹر سارے دوسرے تھے، انہوں نے اس کو نکال دیا۔ ہی باٹ واٹ ایور واز لیفٹ، اور وہ اس کو ڈمپ ہی کرنا چاہتے تھے، تو اس نے کہا HR وغیرہ سب کچھ مجھے $1 میں دے دو، دیٹس آر سیٹلمنٹ۔ On $1 he established a TRG group which is the strongest software and IT sector company۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹیلیجنٹ ایبلٹی in the IT sector یا انٹیلیجنٹ ایبلٹی in the sciences کہ کوئی کیفیت صرف ایسی ہے کہ نالج اویلیبل ہو، آپ اس کو اپنے طالب علموں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں کہ میرٹ پر داخلے کریں جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ نمل کالج کے اندر یہ ہوا کہ سب جس انداز سے جس سیکٹر سے وہ بچے اٹھائے جاتے ہیں، their performance and their results are better than the parent campus in London، کیونکہ یہ جو ہماری بھوک ہے علم کی، یہ بھوک بہت اچھی اور زیادہ ہے، اور اگر افورڈیبلٹی نہیں ہے خاندان میں تو جتنی قدر وہ شخص اور وہ بچہ کرے گا شاید دوسرے کھاتے پیتے گھرانوں سے شاید وہ قدر نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ جو میرٹ، اور آپ نے بات کی کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پر امپلیمنٹ کریں گی، اس میرٹ کے یہ دوسرے چانلز بھی ہیں۔
تو لہٰذا پاکستان کے اوپر مجھے کنوکشن ہے اور میں ہر جگہ یہ ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی میں نے ذمہ داری سنبھالی صدارتی انڈیزرونگ، تو اس کے اندر میں نے ایک مضمون لکھا، پاکستان's پلیس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. راحت قاضی صاحب میرے ساتھی جب سے ہیں کہ پاکستان جو شارٹیسٹ راستہ ٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا کیسے ہے؟ آپ کو میں ایک ملک کی مثال آپ کو دے دوں، اینڈ دیٹ از وین مائی آرگومنٹ گیٹس کلوز. انڈونیشیا 2016 کے اندر واز ڈوئنگ IT ایکسپورٹس ورتھ اونلی اباؤٹ $3 billion. In 3 years it went to $18 billion. No brick mortar factory. It's just the human resource. Human resource is the most valuable resource. یعنی ملکوں کے اندر تیل نکل آئے، ملکوں کے اندر آپ نے دیکھا سارے مڈل ایسٹ کے اندر تیل وافر مقدار میں موجود ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، مگر ہیومن ریسورس از امپورٹنٹ. ہیومن ریسورس اگر آپ نے بنا لیا، نمبر 1 وی بلیو پاکستان از ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ ٹو بیکم اے ممبر آف دا ٹاپ کمیونٹی آف نیشنز کے اندر. آئی بلیو سو. And it will not happen because we discovered minerals or because we discovered oil, but it will be because we have discovered the value of the human mind. That is where you will have an edge. تو یہ ایج آپ جیسے ادارے اس ایج کے اندر اپنے ملک کے پارٹنرز بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہے اس وقت اپنی پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے. اس سے بہتر کوئی ایج نہیں ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں بہت مشکور ہوں سلیم حبیب صاحب کا، آپ کی فاؤنڈیشن کا، اور جو لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ یو آر دا اسٹالورٹس. آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک چیز کو صرف نیچے خیرات کے حوالے سے، وہ بھی اہم کام ہے، آپ نے سوچا کہ یہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہی اپنے ملک کی تقدیر بدلیں گے. تو لہذا with full confidence that Pakistan is at the tipping point and you are the source which will deflect the whole thing towards the tipping of our intellect and ability and the strength as in the community of nations and strength as far as the people of Pakistan are concerned. تو آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات. پاکستان پائندہ باد.